بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہواؤں کا رخ جناب بالکل بدلنا شروع ہو گیا ہے، اور وہ لوگ جو کل تک سمجھتے تھے کہ وہ جنگ جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے اپنے اداروں کے ساتھ وہ یہ جنگ جیتیں گے، اب وہ علامتی بھوک ہڑتالیں اور جناب امن کے لیے اور ناانصافی اور زیادتی ختم کرنے کے لیے علامتی بھوک ہڑتال کرنے لگ گئے ہیں، اور گھیرا تنگ ہونا شروع ہو گیا ان کے خلاف۔ اسی وجہ سے یہ لوگ ایک دوسرے کو ہی پکڑائی جا رہے ہیں۔ یہ ساری تفصیل آپ کو بتانی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کا فرض ہے کہ آپ فوری طور پہ ٹاکرا کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک بھرا بہت زیادہ مشہور ہے، نام ادا جناب ہے صدیق جان، اور صدیق جان نے خود ایک انٹرویو میں کہہ دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے اپنے جو لوگ ہیں نا ارد گرد کے سارے جو ترجمان کے ساتھ، اور یہ وہ نام نہیں میں اس نے بتایا، لیکن انہوں نے کہا کہ بڑے جو لوگ ہیں، بڑے کون کون ہیں، شہریار افریدی ہے، علی محمد خان ہے، بیرسٹر گور ہے، ٹھیک ہے، عمر ایوب ہے، رؤف حسن ہے، یہی ہے نا جو بڑے بڑے اوپر والے رینک کے لوگ ہیں لیمن گنڈا پر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا جناب یہ جو لوگ نے نا یہ اپنے لوگوں کو خود ہی پکڑائی جا رہے ہیں، پی ٹی آئی دے اپنے لوگ اندر کرا رہے ہیں، اور اندر کرا نہیں رہے بلکہ جو بھوک ہڑتالی کیمپ جو انہوں نے لگانے کا اعلان کر دیا، عمران خان صاحب نے تو بھوک ہڑتال کوئی نہیں کی تھی، گل ہی کی تھی، اور باہر انہوں نے اپنے جڑے بندے نے انہوں نے بھوک ہڑتال کرنی شروع کر دی تھی علامتی طور پہ۔ تو باقی دیکھو کنی لمبی تھوڑی جی کی ہوئے گی۔ بہرحال اس حوالے سے جناب انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی یہ ہم مقصد جو ہے ہمارا وہ نا انصافی اور زیادتی ختم کرنا ہے، اور پی ٹی آئی کو باہر کٹنا ہے، کہ میرے بانی پی ٹی آئی کو آزادی دلانا ہے۔ بھوک ہڑتالیں میں کر کے علامتی تھوڑی جی تو یہ بائی خوش کرنا چاہتے ہیں، کئی لوگ پی ٹی آئی کے بہت زیادہ ناراض ہیں، خاص طور پہ جو امریکہ میں بیٹھ کے تو بگوڑے جن کے ساتھ شامل ہیں، اور وہاں پہ ان کے جو سوشل میڈیا چلتا ہے ان کو جناب یہ خوش کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ بھائی ایسی کوئی نہ کوئی ہم کام کرنا شروع کیتا ہے تاکہ یہ نہ ہوئے کل کیا جائے کہ ایسی کچھ بھی نہیں کیتا عمران خان دے حوالے نال، تو انہوں نے ایک دن دیکھنا پیا۔ بہرحال یہ میں چیزیں ساری آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سازشی تھیوریز بہت زیادہ جناب تال دینے پھینک دینے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پھر بہت زیادہ ان کو مسائل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ سازشی تھیوری تلتے ہیں، اور پھر یہ بیچارے میں نہیں کہنا چاہتا لیکن بہرحال مریض کئی لوگ کہتے ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں رات نو ڈیلی عمران خان صاحب نے باہر کٹ کے سوندے نے، عملی طور پہ کوئی چکر کوئی نہیں۔ اور باقی آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ پاک کی ذات اس بندے کو دنیا کے سامنے آشکار کر دیتی ہے، اس کا یعنی کہ اس کا اندر کیا گند چلتا ہے یا نہیں چلتا، اصلیت بندے کی آشکار کرتے ہیں، پھر اس تو بعد پھر انہوں نے اللہ پاک انہوں اپنے کو بلا لیندے نے، بندے نے ضرور اللہ پاک ایک دفعہ لوگوں کے سامنے اس کی اصلیت ضرور دکھا دیتے ہیں۔ بہرحال یہ بات اس لیے میں نے کی ہے کہ خلیل الرحمان قمر جیسے لوگ بڑے بدتمیز تھے، اور ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ کسی کڑی دے فون تو بھج گیا سی، ہر ٹائم عورتوں نے بہ کے ٹیلی ویژن سے گالاں کھڑدا ہوندا سی، بدتمیز سی، لیکن بہت بڑا نام بہرحال ہے، لیکن بندے کا روٹ بہت تھا، اور اس کو بھی جناب کٹ لگی ہے، اور گو کے پیسے بھرا نوں نہیں دینے پے، لیکن بہرحال یہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ وہ بہرحال چلے گئے تھے۔ اب باقی جو مرضی وہ کہیں وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ اچھا میں آپ کو یہ بتا رہا تھا پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں نا یہ سوشل میڈیا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا ٹویٹر ایکس جو آج کل ہے اس پہ سبسکرپشن لیتے ہیں، یعنی کہ سبسکرپشن فری نہیں ہے، پیسے دے کے لینی پہندی ہے، اور وہ جب پتہ کیا گیا تو دیکھا گیا ہے کہ کے پی کے میں پیڈ لوگ ہیں زیادہ تر، اور کے پی کے سے کچھ چلتے ہیں، اور ٹویٹر جو ہے ایکس جو آج کل ہے اس پہ 24 لاکھ روپیہ مہینہ جو ہے وہ فنڈ جاتا ہے پارٹی کا، اور یہ پتہ نہیں پیسے انہیں پارٹی کو کتوں آتے ہیں، اسی واسطے فون فنڈنگ والا کیس جڑا وہ بھی بالکل تیار ہی پیا ہے، وہ بھی اس سے بھی جان چھڑوانا ذرا مشکل ہے۔ 9 مئی اللہ جو کیس ہے اس پہ ناممکن سی بات لگتی ہے، لیکن اگر واقعہ کیا ہے پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب نے ہدایت دی تو جناب پھر بالکل احتساب ہونا چاہیے، اور اگر نہیں دی تو بالکل باہر ہونا چاہیے انہوں نے۔ اسی بالکل میں یہ نہیں سمجھتا کہ کسی بھی سیاستدان کو جیل میں رکھا جائے، میں تو اس چیز کے بالکل جناب سخت خلاف ہوں کہ سیاستدانوں کو جیل میں اس طرح زبردستی نہیں رکھنا چاہیے۔ اچھا یہ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہ آج جناب یہ بات کر رہے تھے بیرسٹر گور چیئرمین ہے آج کل پی ٹی آئی کے، اور انہوں نے کہا
کہ ہمارے تحفظات تھے جو اسپیکر کے سامنے لے کر ہم آئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم سے جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس پر تحفظات کا اظہار کریں. غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ اور ایوان کے ساتھ بلندی کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. ہمارے تحفظات یہ ہیں کہ اس ایوان میں بہت سے اجنبی بیٹھے. ہمارا علامتی احتجاج جناب رات لیٹ تک انہوں نے کرنا ہے اور ہمارے احتجاج کا مقصد جو ہے کہ ناانصافی اور زیادتی ہے. وہی 8 بجے تک علامتی بھرا بھوک ہڑتال کر کے بہن گئے تو 8 بجے ذری گل دوپہر کا کھانا کھا لیا تو پھر علامتی بھوک ہڑتال جنوں کہ ایویں ہی بس گزارے لائق جڑی ہوندی نا یہ وہ والی بھوک ہڑتال کر رہے ہیں. اور رؤوف حسن کو 2 روزہ جسمانی جو ریمانڈ ہے اس پہ FIA کے حوالے کیا گیا. رؤوف حسن کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتا رہا تھا کہ احمد وقاص جنجوا جو تھے یہ جو PTI کی آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے چوکے لے گئے نے اور پھر واقعی جناب ان کو جب اٹھا لیا تھا تو پھر ریمانڈ جب لیا گیا تو مجھے لگتا ہے کہ ریمانڈ کے بعد پھر فوری طور پہ ادھر سے ان کا ریمانڈ پہ جو ان سے کوئی ریکوری ہوئی ہے انہوں نے جو بتایا تو اس کے بعد PTI کا سیکریٹریٹ جو اسلام آباد ہے اس پہ جناب چھاپا مارا گیا اور ان کی کمپیوٹر ڈیوائسیں اور ساری چیزیں چوکے لے گئے. اور ساتھ ہی صنم جاوید جو ہے وہ بھی اس کے ابا جی کی جو ایک سٹیٹمنٹ تھی انہوں نے کہا تھا کہ میرا کام ہو گیا ختم. تو اسی وجہ سے PTI کے لوگ جو ہیں وہ خود بھی کہتے ہیں کہ صنم جاوید جو ہے اس کے ابے نے پیسے دے کے اندر کرائی سی اور پیسے دے کے باہر کڈی ہے اور ہوں اس تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرا کام ختم ہو گیا ہے تو اپنی جو مرضی کر. یعنی کہ باپ کے پاس مالدار ہے باپ اور پیسے والا ہے. پیسے والوں کو ہی زیادہ باتیں آتی ہے. غریب آدمی تو آج کل ویسے پسے ہو جاتا تو بول بھی نہیں سکتا. بہرحال یہ بات تھی. اور جو رؤوف حسن صاحب ہیں اس کے بعد رؤوف حسن صاحب کو بھی ساتھ پکڑ کے لے گئے اور رؤوف حسن صاحب کو ساتھ جب لے کے جا رہے تھے تو بیرسٹر گور صاحب بھی بھج کے گڈی 'چ وڑ گئے اور پھر اس کے بعد پولیس نے جب چھاپا مارا تھا اور پولیس نے پھر بیرسٹر گور کو کہا جی تمہیں نہیں پھڑیا تم جاؤ. تو وہ اس لیے کہ بیرسٹر گور کی یہ کوشش تھی کہ رؤوف حسن کی عمر بھی 72 سال ہے. عمران خان صاحب کی عمر کے تقریباً برابر ہی ہیں یہ بھی اور لیکن ان کی جو فیملی ہے بڑی ڈیسنٹ نفیس ہے اور یہ بھی سعودی ایمبیسی میں وہ ایڈوائزر رہ چکے ہیں سعودی ایمبیسی میں. ٹھیک ہے نا جی سعودی عرب کے ایڈوائزر رہے ہیں سعودی ایمبیسی میں بھی. اور یہ ایڈوائزر نون لیگ کے ان کے بڑے بھائی جو ہیں چھوٹے بھائی جو فواد حسن فواد کے یہ پرا ہے اور بڑی ڈیسنٹ فیملی ہے. لیکن رؤوف حسن پتہ نہیں کی ہوا یکدم جامع پرا PTI سے آیا تو جناب بڑی عجیب جی لینگویج استعمال کرنے لگ گیا. PTI کا اثر ہو گیا ہے اور ڈالر گرم ہوتے ہیں شاید اس وجہ سے ان کا جو مزاج ہے وہ بھی گرم ہو گیا PTI میں آ کے. تو رؤوف حسن صاحب کو جناب پکڑ لیا انہوں نے اور پکڑ کے لے گئے نے اور PTI کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی DGISPR نے بھی پریس کانفرنس کر دی اور ڈیجیٹل دہشت گرد یعنی کہ PTI کے 90% جو لوگ ہیں وہ جناب جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاک فوج ہے اس کے خلاف بکواس کرتے ہیں. اور بگوڑے تو خیر آپ کو پتہ ہے میجر ٹائپ 2 نمبر ٹاؤٹ قسم کے جو لوگ ہیں راہ مساد CIA کے لیے وہ تو باہر بیٹھ کے بھائی لچ تل رہے ہیں. ان پہ تو گھیرا اس طرح وہاں تنگ کرنا پڑے گا جو کہ مشکل ہوتا ہے ذرا تھوڑا سا ہو جاتا ہے. لیکن پاکستان میں جو لوگ ہیں ان پہ تو ہمارے ادارے جو ہیں وہ گھیرا تنگ کر رہے ہیں. اور انہوں نے بتایا تھا کہ 24 لاکھ مہینہ یہ پارٹی کا فنڈ جاتا ہے ٹویٹر کے لیے صرف. اور پیڈ لوگ زیادہ تر بیٹھے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں جن کو پیسے دیے جاتے ہیں. ساؤتھ پنجاب میں بتایا جاتا ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پیسے بھی نہیں لیندے وہ بھی کام کر دے پہ سوشل میڈیا واسطے PTI کے لیے. یہ ساری رپورٹ جب آئی ہے تو اس کے بعد جناب PTI کو بھی محبت پیار کرنے کی کوشش کرنے لگ گئے. سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی میں تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا. سلمان اکرم راجہ صاحب بھی بار بار 2.5 لاکھ کی بات کرنے لگ گئے تھے اور میں نے کان پکڑ لیے فوری طور پہ. میں نے کہا اللہ توبہ میری. وہ اور طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے ہم 2.5 لاکھ کرنا چاہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے. اب جب ڈنڈا چلنے لگ گیا جناب تیزی نال تو فوری طور پہ کان پھڑ لگ گئے نے. مجھے نہیں لگتا کہ انہوں کرنا چاہیے لیکن کچھ سوشل میڈیا پہ جو ان کے ورکر ہیں وہ اسی طرح کام چک کے رکھے انہوں نے کہ عمران خان آئے گا تو ایک ایک کلوں آ کے بدلہ لے گا. یہ بھوک ہڑتال جی جناب ہے یہ 10 روز کا ریمانڈ مانگا گیا تھا جب رؤوف حسن صاحب سے. اور رؤوف حسن دیگر کو کیس سے ڈسچارج کرنے کی استدعا کی. عدالت کو بتایا گیا کہ رؤوف حسن 75 سال کے ہوئے ہیں اور کینسر کے مریض ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے پاجی. اور بہرحال
یہ ساری چیزیں سیاست میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، پھر بیماریاں بھی لوگوں کو لگی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جیلوں میں ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اس لیے بات بتا رہا تھا کہ بیرسٹر گور نے یہ ساری بات آج بتائی تھی، اور ساتھ ہی انہوں نے کیا جناب اسی پوکڑ تل کیمپ علامتی کیمپ لان لگے ہیں، اور 8 بجے تک رات دن روٹی کھا کے رات نو انہوں نے رات تک بیٹھنا ہے، اور روٹی کھا کے آ جایا کرن گے، اور اگلی روٹی کھان تک وہ تو بیٹھے رہن گے یہ شو کر کے کہ اسی بھوکے ہیں جناب۔ دیکھو تو پھر بندہ اس کے یہ جو نوسر بازیاں ہیں اس کی کیا ضرورت ہے جناب کہ جی آپ اس طرح کی گفتگو کریں اور پھر اس طرح کے معاملات کریں۔ تو یہ بہرحال میں نے سوچا کہ آپ کو فوری طور پہ یہ چیزیں میں بتا دوں کہ جو موجودہ صورت حال ہے پی ٹی آئی کے اندر۔ باقی کو جو بھی سیاستدان ہے اس کے اوپر سختیاں اس کے اپنے کام اور کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور جو اگر عمران خان صاحب یا کوئی بھی سیاسی پارٹی کے لیڈر، کسی بھی سیاسی پارٹی کا کوئی بھی بندہ اگر غیر قانونی طور پہ حراست میں ہے اور سیاسی مقدمات کا سامنا کر رہا ہے تو ہمیں سیاسی مقدمات سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن اگر ریاست پہ جناب ڈائریکٹ حملے ہیں اور جلاؤ گراؤ ہے تو پھر بالکل انہوں نے نہیں چھڈنا۔ پران فوری اجازت ہو، نیکسٹ ویلاگ تک انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔